طلبہ کے مسائل۔ طلبہ کسی بھی معاشرے کا اہم رکن ہوتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کا راز ہمارے طلبہ کی اچھی تعلیم اور تربیت سے منسلک ہے، لیکن ہم اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو طلبہ کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، جن میں سے کچھ مسائل طلبہ کے اپنے خود ساختہ بھی ہیں۔ آج کل کے طلبہ تعلیم پر توجہ دینے سے زیادہ غیر تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دیتے ہیں، اور وہ اپنے کسی بھی مسئلے کو خود سے حل کرنے کے بجائے ہر معاملے میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار بھی حکومت کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ آج کل کے طلبہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی بہانے ہڑتالیں کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک اور کسی حد تک ترقی یافتہ ممالک کو بھی درپیش ہے۔ کوئی ملک اس سے مستثنیٰ یعنی الگ نہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ملک میں طلبہ کی ہڑتالوں نے تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ طلبہ اپنے کالجوں کی حدود کے باہر جمع ہوتے ہیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنا اب طلبہ کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ وہ پولیس والوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پر پتھر برساتے ہیں۔ سرکاری املاک کو لوٹا جاتا ہے اور بسیں جلا دی جاتی ہیں، ٹریفک بلاک کی جاتی ہے۔ اس طرح طلبہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر عوام کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہڑتالیں سنگین جھڑپوں کی صورت میں ختم ہوتی ہیں۔ The problems of students. Students are an important part of our society, of any society. The secret of the development of nations lies in the good education and training of our students. But if we look at the present day, the students are facing a lot of problems, some of which are self-made by the students. Today's students focus more on non-academic activities than on education, and instead of solving any of their problem on their own, they look to the government in every matter, and sometimes they held government responsible for their own shortcoming. Community verified icon students of this time do not feel satisfied. They go on strikes on one pretext or the other. This is the problem mostly faced by the developing countries, and to some extent in the developed countries. No country is exception to it. In our country, the student strikes have taken up an alarming situation. The students gather outside the boundary of their colleges. They chant slogans against the government and protest against its policies. They abuse the policemen and shower stones over them. The public property is robbed and the buses are burnt. The traffic is blocked. In this way, they take the law in their own hands and cause great trouble to the public. These strikes end into the serious clashes.
آئیے اپنے ملک کے حوالے سے طلبہ کی بے چینی کی وجوہات کا مطالعہ کریں۔ طلبہ کی بے چینی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اول تو طلبہ کی بے چینی کا تعلق ہمارے سماجی اور معاشی حالات سے ہے۔ ہماری سماجی اور معاشی اقدار تیزی سے بدل رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس نظام کے ثمرات ہیں بے روزگاری، مہنگائی، اخلاقی اور روحانی اقدار کا نقصان۔ یہ قوتیں ہمارے نوجوانوں میں ایک طرح کی مایوسی پیدا کرتی ہیں۔ تعلیم یافتہ افراد کو تعلیم مکمل ہونے کے بعد نوکریاں نہیں ملتی۔ وہ اپنی کلاسز میں شرکت نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے اپنے دماغ پر بوجھ سمجھتے ہیں۔ 2. ان کے کچھ مسائل بالکل حقیقی ہیں اور انہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ ان مسائل میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ حالیہ برسوں میں اس مسئلے نے طلبہ میں شدید بے چینی کو جنم دیا ہے۔ حکومت انہیں کافی تعداد میں بسیں فراہم نہیں کر سکتی۔ حکومت کے پاس چند بسیں ہیں، تاہم طلبہ کو بس کرائے میں رعایت دی گئی ہے، لیکن وہ اس رعایت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے طلبہ کو بہت مشکل اور لمبا نصاب پڑھنا پڑتا ہے۔ لمبا نصاب، یہ لمبا نہیں لکھیں بھائی، طویل کر دیں۔ طویل تو پھر بھی اچھا ہے، حالانکہ اس کا اسٹرونیم ہے، مترادف ہے، لیکن بہرحال طویل لکھیں، توئیں واو یہ لا، جس کا روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے طلبہ اپنی کتابوں میں دلچسپی نہیں لے پاتے۔ چوتھا یہ کہ ہمارے ملک کے کالج اور یونیورسٹیاں کھیل اور تعلیم کے میدان میں سہولیات کی کمی کا شکار ہیں۔ اساتذہ، کھیل کے میدان، لائبریری اور لیبارٹریز کی کمی ہے، یعنی استادوں یا اساتذہ کے ساتھ ساتھ، یہاں کے ساتھ ساتھ کا ورڈ لازماً لکھیں۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان، لائبریری اور لیبارٹریز کی کمی ہے۔ یہ عوامل طلبہ میں نظم و ضبط کے ذمہ دار ہیں۔ نظم و ضبط، اگر ہم انہیں بہتر تعلیمی سہولیات، ٹرانسپورٹ کا مناسب نظام، کھیل کے میدان اور دیگر کھیلوں کی سہولیات، مناسب کیریئر کونسلنگ، روزگار کی ضمانت، احساس تحفظ اور مساوات فراہم کریں تو طلبہ کے مسائل اور بدامنی کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جا سکتا ہے۔ Let us study the causes of the student unrest with reference to our country. There are many reasons for student unrest. Firstly, the student unrest is linked with our social and economic conditions. Our social and economic values are rapidly changing. Our country is a capitalist. The fruits of capitalism are unemployment, inflation, the loss of moral and spiritual values. These forces produce in our young men a sort of frustration. The educated persons do not get jobs after the completion of their education. They do not attend to their classes because they consider it is a burden on their mind. Secondly, some of their problems are quite real and need our attention. The transportation problem is at the top. In the recent years, this problem has given birth
to great unrest among the students. The government cannot provide them enough number of buses. They have a few buses at their disposal. However, the students have been given concession in the bus fare. This concession has not been properly utilized. Thirdly, our students have to study very difficult and lengthy syllabus. They are not related the day-to-day life. The students do not find interest in their books. Fourthly, or nextly, the colleges and universities in our country suffer from lack of facilities in the field of sports and education. There is a shortage of teachers, playgrounds, libraries, and laboratories. These factors are responsible for the indiscipline among the students. If we provide them better educational facilities, proper transportation system, playgrounds and other sports facilities, proper career counseling, jobs surety, sense of security and equity, the problems and unrest among the students can be reduced maximum.